میرے خواجہ حضور کا جو مشن تھا وہ ہے یتیم پروری، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ خواجہ حضور کے زیر سایہ تقریباً ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر کے دین و دنیا میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سب کے سالانہ عرس پاک عرس مبارک جو ہے وہ 9-10 دسمبر بروز جمعہ ہفتہ لالہ موسیٰ میں نور کمپلیکس میں منعقد ہو رہے ہیں۔ تو میں پبلک پوائنٹ کو جتنے بھی زائرین اور ناظرین ہیں ان کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس مبارک میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے لالہ موسیٰ اور گرد و نواح کے علاقے سے لوگ سب کے آستانے پہ حاضری دینے آتے ہیں، اور اس میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات ہے ہمارے آستانے کی کہ پردے کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے۔ ادھر وہ اس طرح کا کوئی نئی چیز ایکسیپٹ کی جاتی جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو۔ جو سے لالہ موسیٰ کے مخیر ذات ہے وہ پہلے بھی تعامل کرتے ہیں الحمدللہ، اور آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں؟ دیکھیں، لالہ موسیٰ کے مخیر حضرات تو ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ۔ یہ ادارہ اور یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی پیر بھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص لالہ موسیٰ کے جو ہمارے پیر بھائی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پیشوا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی شکل میں ہی حسب کے لنگر میں حصہ ڈالیں، آپ چاول کی شکل میں، چینی کی شکل میں، گھی کی شکل میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اپنے پیشوا سے محبت ہے۔ پارکنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ اس طرح ہے کہ بزم نور انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان جو ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگ چکی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جہاں پارکنگ کا ایریا ہے وہاں آپ اپنی گاڑی پارک کریں، جہاں پیدل چلنے والا ایریا ہے وہاں آپ پیدل چلیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں راؤ رفیق آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پبلک پوائنٹ کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں مزار شریف پر خواجہ نور احمد خان صاحب کے جو لالہ موسیٰ جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ یہاں پر آج ہم موجود ہیں۔ یہاں پر چند دن بعد جو عرس مبارک جو ہے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے ساتھ ہی آپ کا مزار شریف ہے خواجہ نور احمد خان صاحب کا۔ خواجہ نور احمد خان صاحب وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، لالہ موسیٰ میں بھیجا، اور لالہ موسیٰ میں جس وقت آپ آئے لالہ موسیٰ کے حالات بڑے خراب تھے، اور لالہ موسیٰ میں سائن جی عبدالرزاق صاحب تشریف فرماتے، وہ آپ آئے، آپ کی زیر قیادت آپ چلتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ میں خواجہ نور احمد خان صاحب مرید بھی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں خواجہ نور احمد خان صاحب وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی تھی، آپ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ حضور مجھے یہ کام ہے، آپ نے اگر کہہ دیا کہ یہ کام آپ کا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے میں نے 3 سے 4 دفعہ آپ کو آزمایا، آپ کو کہا کہ حضور یہ پریشانی ہے، یہ مسئلے ہیں، یہ بات ہے، آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب معاملات بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواجہ نور احمد خان صاحب نے جس طریقے سے یتیم بچوں کی پرورش کی، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ لالہ موسیٰ کے غیور عوام ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے غیور عوام نے یہاں پر بھرپور ساتھ دیا۔ میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ مزار شریف بھی یہاں پر زیر تعمیر ہے۔ یہاں پر جو ہے بہت بڑا یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دربار شریف کے ساتھ ہی نور مسجد جو سی تعمیر ہے اس کا کام بھی جاری ہے۔ یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دکھاؤں گا یہ 3 بچوں کے لیے جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، میں اس کا بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی بڑی وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور بچوں کے لیے بچے وہ خوش نصیب بچے ہیں، یتیم بچے جن کی یہاں پر پرورش ہو رہی ہے، اور ایسے لوگوں میں پرورش ہو رہی ہے جن کی رہنمائی، جن کی نگرانی ہوتی ہے، ایک ادارہ کر رہا ہے۔ وہ ادارہ بھی وہ ہے جس کو پورے پاکستان میں سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، کیونکہ خواجہ نور احمد خان صاحب نے 1 روپے کی بھی کبھی جو سی ہے کسی کو اجازت نہیں دی کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو، کیونکہ یتیم بچوں کا مال ہے، یتیم بچوں تک پر خرچ ہوتا ہے، اور الحمدللہ خرچ ہو بھی رہا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک میں ضرور تشریف لائیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے حمزہ بھائی۔ حمزہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ بھائی پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور اپنے جو میری ٹیم ہے ان کو بھی، کہ جی کچھ دنوں بعد یہاں پر عرس مبارک کا، اور اس میں بتائیے گا کہ عرس مبارک کب شروع ہو رہے ہیں اور کتنے دن جاری رہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پبلک پوائنٹ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راؤ محمد رفیق نوری صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالہ موسیٰ میں یہ انعام دیا ہوا ہے کہ جب بھی ویلفیئر کا کام ہو، خدمت کا کام ہو، تو ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس ادارے اور اس آستانے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو میں پبلک پوائنٹ اور راؤ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر تشریف آپ کی آوری ہوئی۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آستانے کی طرف سے۔
سر میں معذرت کے ساتھ میں تو خادم ہوں صدارے کا، میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، مجھے یہاں پہ کوئی نوکری دے دے جوتیاں ٹھانے والی، میں تو خدا کی قسم اب اپنا فخر سمجھوں گا کہ جی اگر میں جوتیاں ٹھا کے سائڈ پہ کرتا رہا، میں تو مطلب ہے کہ اس ادارے کا اور اس خواجہ نور احمد خان صاحب کا میں نوکر ہوں، خادم ہوں۔ آئیے آپ کی محبت اور عشق ہے اپنے پیشوا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ عشق اور محبت جاری اور ساری رکھے، اور آپ اسی طرح ہی دیر محبت کر کے اپنے نامہ مال میں اس کا اضافہ کرتے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کے سالانہ عرس پاک عرس مبارک جو ہے وہ 9-10 دسمبر بروز جمعہ ہفتہ لالہ موسیٰ میں نور کمپلیکس میں منعقد ہو رہے ہیں۔ تو میں اس پبلک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے تمام دوستوں کو، تمام پیر بھائیوں کو، اہل لالہ موسیٰ اور اہل پاکستان کے اور پاکستان سے باہر سننے والے پبلک پوائنٹ کو جتنے بھی زائرین اور ناظرین ہیں ان کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس مبارک میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس آستانے کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خواجہ حضور کا جو مشن تھا وہ ہے یتیم پروری، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ خواجہ حضور کے زیر سایہ تقریباً ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر کے دین و دنیا میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں خواجہ صاحب کا ذکر شامل کر کے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے خواجہ صاحب کا یتیم پروری۔ اور دوسرا لالہ موسیٰ کے لیے بڑا انعام ہے کہ حضرت صاحب نے جو میزبانی اس مبارک کی ہے وہ لالہ موسیٰ کے شہر کو دیا، اور لالہ موسیٰ کے شہر سے عوام آپ سارے دوست ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ دور دراز سے جتنے بھی مہمان تشریف لائیں گے اس کی میزبانی کا شرف جو ہے وہ لالہ موسیٰ کو بخشا ہے۔ مختلف پیر بھائی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری مختلف کاموں میں ڈیوٹیاں لگا دی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح آپ نے آگے فرمایا تھا کہ میری اس طرح سائٹ پہ ڈیوٹی لگا دی جائے، تو یہاں الحمدللہ ہمارے پاس مختلف کام ہیں، تو آپ اس میں مختلف کاموں میں اپنی ڈیوٹیاں لگوا کے اور جو آنے والے مہمانوں ہیں ان کی خدمت کریں۔ سر بتائیے گا بھائی جان کہ عرس مبارک آ گئے ہیں، لنگر کھانا شروع ہو جائے گا، اور لنگر کھانا بھی اتنا ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور لنگر کھانے کے بارے میں کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس میں آنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کوشش کریں آستانے کی طرف سے، یہ آپ سب کو پیغام ہے جو یہ پبلک پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے زائرین سن رہے ہیں، کہ حضرت صاحب کے عرس مبارک میں آنے سے پہلے سب لوگ ایک نیت کریں کہ ہم ایک دفعہ یاسین سورت، 121 بار درود شریف اور 3 تسبیحات ہیں ہمارے سلسلے کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا خالقو، یا رزاقو اور یا نورو۔ اس کی تقریباً 11 تسبیحاں جو ہیں وہ آپ نیت کر لیں کہ ابھی سے جب ہم حضرت صاحب کے عرس مبارک میں شامل ہوں گے تو یہ تسبیحات جو اللہ کے کلام ہیں ان کا نذرانہ عقیدت اپنے پیشوا کو پیش کریں گے، اور اصال ثواب کے لیے ہم جو ہے وہ دعائے خیر میں شامل ہوں گے۔ کہ ہماری جو اسی ادارے کی ٹیم ہے یا ادارہ کا جو طریقہ کار ہے، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کی رہائش کا بھی، مہمان جو آتے ہیں ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کھانے پینے کا، ناشتے کا سارا انتظام کیا گیا ہے، اس پر بھی بتائیے گا، اور کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ جو سے لوگ اس میں کس طریقے سے حصہ ڈال سکتے ہیں لنگر کھانے میں؟ دیکھیں، یہ پوری ایک منظم ٹیم ہے، اور پوری منظم ٹیم میں ہماری ایک انجمن ہے، انجمن خالقہ رزاقیہ نوریہ، اس کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں ہم ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ملتان شریف سے کوئی آ رہا ہے، مانی سیال سے آ رہا ہے، کراچی سے آ رہے ہیں، ملک سے باہر جو پیر بھائی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے رومز الاٹ کر دیے ہیں، اور ہر ایک علاقے کو 1-2, 3 رومز ہیں، وہ رومز ہم الاٹ کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو رومز الاٹ کیے جاتے ہیں یہ یتیم خانے کی بلڈنگ سے ہم الاٹ کرتے ہیں، اور حضرت صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضرت صاحب کسی کو یتیم خانے کی چیز کو یوز کرتے تھے تو پہلے تو منع فرماتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم لنگر خانے کی رسید کٹاتے ہیں، صرف اگر ہم
وہ رومز یوز کرنے کا اس کا رینٹ کے طور پر ہم لنگر خانے کی رسید کٹاتے ہیں. تو یہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ان کو رومز الاٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر لنگر شریف کا اہتمام شروع ہوتا ہے. یہ پوری ٹیم ہے وہ لنگر کا اہتمام کرتی ہے. اس طرح یہاں میڈیکل کیمپ لگتا ہے, الحمدللہ چائے کی سبیل لگتی ہے, بچے لوگ لنگر کے حوالے سے سوپ کا اہتمام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے لالا موسیٰ اور گرد و نواح کے علاقے سے لوگ حسب کے آستانے پہ حاضری دینے آتے ہیں, اور اس میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے. اور سب سے خوبصورت بات ہے ہمارے آستانے کی کہ پردے کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے. ادھر وہ اس طرح کا کوئی نئی چیز ایکسیپٹ کی جاتی جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو. شریعت کے مطابق ہم سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے, خواتین میں علیحدہ سے ڈیوٹیاں مقرر کی جاتی ہیں, خواتین کو علیحدہ سے رہائش دی جاتی ہے. اس طرح مردوں کو علیحدہ سے سارا مینیج کیا جاتا ہے. جو سے لالا موسیٰ کے مخیر ذات ہیں وہ پہلے بھی تعامل کرتے ہیں الحمدللہ, اور آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں؟ دیکھیں, لالا موسیٰ کے مخیر حضرات تو ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ. یہ ادارہ اور یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی پیر بھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص لالا موسیٰ کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیشہ لیتے ہیں الحمدللہ. وہ اپنے پیشوا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی شکل میں ہی حسب کے لنگر میں حصہ ڈالیں. آپ چاول کی شکل میں, چینی کی شکل میں, گھی کی شکل میں, پتی کی شکل میں, جو سبزی کی شکل میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں اپنے پیشوا سے محبت ہے, یا جو جس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. کوئی ڈیوٹی لے کے کر سکتا ہے, کوئی پیسے دے دیتا ہے, کوئی نہیں بھی دیتا ہے. اس لیے آستانے کی طرف سے یہ کوئی کال نہیں ہوتی. یہ تو آپ ساروں کی محبت ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ حسب کے عرصوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے. پارکنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے, اس طرح ہے کہ بزم نور انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان جو ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگ چکی ہوتی ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بزم نور انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارکنان کے ساتھ آپ تعاون کریں. جہاں پارکنگ کا ایریا ہے وہاں آپ اپنی گاڑی پارک کریں, جہاں پیدل چلنے والا ایریا ہے وہاں آپ پیدل چلیں. اس طرح چائے کی سبیل اور دوسرے محافل کی جو ٹائمنگ ہے, مسجد کی جو جگہ مقرر کی گئی ہوئی ہے, تو آپ ادھر اپنے معاملات کریں اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. جی شکریہ جی. میں بنا بلا پکوڑے والے کو خاص طور پہ کہوں گا کہ جی حلیم ان کا بڑے مزیدار ہوتا ہے, بڑا کمال کا حلیم ہوتا ہے. پچھلے سال بھی جو ہے وہ حلیم لے کر آئے تھے اور کافی مقدار میں لے کر آئے تھے. تو میں دوبارہ ان سے یہ بلا بھائی اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان سے کہوں گا 2 دے کے جو سے زیادہ بنوا لیجیے گا, کیونکہ لوگوں نے ان سے بڑا پسند کرتے ہیں, بڑا کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اس کو انجوائے کرتے ہیں. آخر میں ایک دفعہ اور پھر بتا دیجیے گا کہ دسمبر کی کون سی تاریخ بتائیے آپ نے, دعا کس دن ہوگی؟ یہ جو حضرت آپ کا عرس پاک ہے وہ جمعہ مبارک سے شروع ہو جائے گا 9 دسمبر سے, اور 10 دسمبر بروز ہفتہ, کیونکہ یہ 14-15 جمادی الاول ہوتا ہے, تو 10 دسمبر بروز ہفتہ ظہر کی نماز سے پہلے یعنی 11:30 بجے یہاں دعائے خیر ہوتی ہے. اور میں پبلک پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر تمام سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت صاحب کے عرس مبارک میں شریک ہو کر ثواب درین حاصل کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے اینکر اور فیق کو. السلام علیکم.